اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ۔ صاحب محفل کی طرف سے 5 کلام کی فرمائش ہے، اس میں ایک کلام بھی اعلیٰ حضرت کا شامل نہیں، وہ میں شامل کر دیتا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے بغیر محفل میں رول نہیں آتی، سچ بات۔ تو آئیے پہلے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں، مل کر محبت سے درود پاک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس میں رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرع و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، شرع و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے۔ رات کو سورج نہیں ہوتا، اس لیے آسمان پر تارے نظر آتے ہیں، لیکن جیسے صبح سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، تو آسمان پہ تارے ہوتے تو ہیں لیکن نظر نہیں آتے، چھپ جاتے ہیں، سورج کی روشنی غالب آ جاتی ہے۔ ویسے بھی تاروں کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، یہ سورج کی روشنی سے ہی چمکتے ہیں۔ میرے آقا خورشید رسالت ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب یہ خورشید رسالت طلوع ہوا تو کیا ہوا؟ امام کہتے ہیں کہ تو گئے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب محبا تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ ماہ شب کشتہ کی صورت دیکھو، چاند ٹکڑے ہو گئے، سورج لوٹ آیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ماہ شب کشتہ کی صورت دیکھو، اور کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، مصطفیٰ
کرم ہے جاری. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنے عصا کو زمین پہ پتھر میں مارے. جب آپ نے اپنے عصا کو پتھر پہ مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹے. یہ معجزہ ہے. ان کے معجزے پر ہمارا سب کچھ قربان. معجزہ ایسے انکار ہی نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھنا یہ پتھر جو ہے یہ زمین کی جنس ہے، تو زمین سے پانی نکل سکتا ہے. زمین سے پانی نکل سکتا ہے، انگلیوں سے نہیں. معجزہ تھا سبحان اللہ. 12 چشمے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اور یاد رکھنا جو کہتے ہیں نا سب سے افضل پانی زمزم کا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. سب سے افضل والی پانی وہ ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلا. واہ واہ واہ. یہ سب سے افضل پانی. زمزم اللہ کے ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں کی رگڑ سے وہ چشمہ نکلا. تو وہ ان کی ایڑی سے رگڑ سے چشمہ نکلا. وہ اللہ کے نبی اور یہ امام الانبیاء، واہ واہ. یہ ان کی انگلیوں سے نکلا. تو یہ پانی سب سے افضل پانی. بے شک. حدیبیہ کا مقام تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیاس لگی تھی، پانی ختم ہو گیا تھا. نہ وضو کے لیے پانی، نہ استعمال میں پانی، نہ پینے کو پانی. صحابہ کرام نے حضور کے پاس جا کے عرض کی حضور پانی چاہیے. صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو، پانی بھی چاہیے تو حضور سے مانگتے ہیں. کیا بات کیا بات. اور میرے آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جاؤ نماز استسقا پڑھ لو یا اٹھاؤ کلاڑیاں اور لگ جاؤ کنواں کھودو. اور یہ بھی نہیں کہا کہ کیا کرتے ہو صاحبہ میرے پاس مجھ سے مانگ رہے ہو، جاؤ اللہ سے مانگو. بلکہ حضور نے فرمایا جتنا پانی بھی ہے لے آؤ. تو کہتے ہیں راوی کہ ہم نے اپنے مشکیزوں کو برتن میں انڈیلنا شروع کیا. اور راوی کہتے ہیں کہ برتن میں اتنا پانی جمع نہ ہوا کہ انگلی کے یہ پورے بھیگ جائیں. اتنا پانی جمع نہ ہوا. اس برتن میں حضور نے اپنا دست اقدس رکھا اور حضور کی 5 انگلیوں سے 5 دریا بہہ پڑے. اور صحابہ کرام وہ سبحان اللہ منظر کیسا ہوگا کہ جب حضور کی مبارک انگلیوں سے 5 دریا جاری ہوں گے اور صحابہ کرام پیاسے بجھا رہے ہوں گے، مشکیزیں بھر رہے ہوں گے اور سیر ہو کے پی رہے ہوں گے، وہ منظر کیسا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے منظر کشی کی کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں اس بات کا ذکر کیا کہ انگلیاں پائی پیاری پیاری جن سے دریا کرم ہے جاری. جن سے دریا کرم ہے جاری. جوش پر آتی ہے جب غم خاری. جوش پر آتی ہے جب غم خاری. تو تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. ان کی ہم دو ثنا کر ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں. جن کو محمود کہا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں.
السلام تشریف فرما تھے، محبوب جلوہ افروز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چڑیا اور ایک چڑا نر مادہ دونوں آئے اڑتے اڑتے حضور کے کانوں کے قریب، چون 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 چون، حضور کے کانوں میں چون 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 چون۔ آقا فرماتے ہیں یہ شکایت کر رہے ہیں، ان کے بچے کو اٹھا کے لے گیا، جس نے اٹھایا رکھ کے آیا۔ اور ہرنی والا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ایک اونٹ والا واقعہ بھی، ایک اونٹ بڑا دیوانہ ہو گیا اور سب کو کاٹ رہا، کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا، دیوانہ ہو گیا۔ میرے آقا جا رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں حضور بہت دیوانہ ہو گیا، مت جائیے، حضور جا رہے ہیں۔ حضور قریب گئے، اٹھا دیا، وہ بیٹھ گیا، حضور کے کانوں میں کچھ کہہ رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں شکایت کر رہا ہے اپنے مالک کی، یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں جوان تھا تو حضور مجھے چارہ بھی دیتا تھا یہ، اور مجھ سے محنت بھی کرواتا تھا، لیکن آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، چارہ بند کر دیا، اب ذبح کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ یہ بارگاہ کیسی بارگاہ؟ انسان تو انسان، جنات تو جنات، چرند پرند جانور ہر کوئی جاتا، اور میرے آقا فرماتے ہیں سوائے سرکش انسان اور سرکش جنات کے ساری مخلوق مجھے جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کون نہیں جاتا، اور حضور کس کی نہیں سنتے، اور صرف سنتے ہی نہیں، ان کے غم کا مداوع بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم تو پھر بھی انسان ہیں، جاؤ نا ان کے پاس، جاؤ ان کے پاس، انشاءاللہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ آئیں گی کرتی ہے چڑیاں فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہر داد، اسی در پر شترا دینا شاد۔ غمگین اونٹ، شتر اونٹ کو کہتے ہیں، شتران ناشاد، غمگین اونٹ۔ اسی در پر شتران نشاد، گلائے رنج و عنا کرتے ہیں، گلائے رنج و عنا کرتے ہیں۔ آگ جل رہی تھی، پروانے آگ میں کود رہے تھے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ تم لوگ جہنم میں اسی طرح گر رہے ہوں گے، میں مصطفیٰ تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ کر کھینچ لوں۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جب کوئی شخص کوئی کام کا ارادہ کرے اور ارادہ مضبوط ہو اور کرنا ہی ہے، تیاری ہو، تو کیا کرتا ہے؟ آستین چڑھا لیتا ہے، دامن باندھ لیتا ہے، پٹا کس لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے ابھی کام کرنا ہے، اور کرنا ہے، اور جلدی کرنا ہے۔ یہ مستعدی کی علامت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آستی رحمت عالم الٹے، کمر پاک پہ دامن باندھے، گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ جس کے جلوے سے احد ہے تاباں، معدن نور ہے اس کا معدن کہتے ہیں کان کو، کان، ایک تو یہ کان، یہ والا کان نہیں،
مائن کان، ہیرے کی کان، نمک کی کان، کہتے ہیں کان، جہاں سے ہیرے کی کان جہاں سے ہیرے نکلے ہوں، نمک کی کان جہاں سے نمک نکلتا ہو، اور کوئلے کی کان جہاں سے کوئلہ نکلتا ہو، اور نور کی کان۔ اچھا یہ احد پہاڑ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرما دیا یہ پیارا ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتا، اور یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ پہاڑ جنت ہی ہے۔ ہم تو کہتے رہتے ہیں نا حضور ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، پہاڑ نے کب کہا؟ پہاڑ نے کب کہا؟ پہاڑ کے پاس تو نطق ہی نہیں، نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ صلاحیت ہے۔ پہاڑ نے کب کہا؟ بات یہ ہے کہ کوئی کہے کہ نہ کہے، اگر ہے نا محبت تو حضور جانتے ہیں، کوئی کہے کہ نہ کہے، ہم سے محبتوں کی نمائش نہ ہو سکی، ہاں اتنا جانتے ہیں تمہیں چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دکھاوا نہیں کرتے، اندر اندر ہاں ہاں سبحان اللہ۔ میں آپ بتاؤں دنیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایک شخص کہہ رہے تھے کہ ایک عالم دینی تھے، وہ کہیں سفر کر رہے تھے، کہیں پنڈی کے لیے، کوئی 8 گھنٹے کا شاید سفر تھا، تو وہ دیکھا کہ وہ جو بس چلا رہا تھا نا ڈرائیور، وہ بات ہی نہیں کر رہا تھا، کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، اور اس کے منہ ہل رہے ہیں، لب ہل رہا ہے۔ جب پنڈی پہنچ گیا پنڈی تو پھر اس نے کہا کہ کیا بات ہے آج، مطلب آپ نے دیکھا آج اکثر جو ہوتے ہیں ڈرائیور ہوتے ہیں وہ کنڈکٹر سے باتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہو، آپ کو دیکھا بس کوئی بات نہیں اور بس آپ کے کوئی لب ہل رہے، کیا کچھ پڑھ رہے ہیں؟ کہا میں حافظ قرآن ہوں، میں حافظ قرآن ہوں، اور میں جب چلاتا ہوں بس چلتا ہوں تو میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، یہاں تک جب پنڈی پہنچ جاتا ہوں تو 15 پارے ختم کر لیتا ہوں، پھر جب وہاں سے واپس چلتا ہوں تو پھر 15 پارے کرتا ہوں، تو ایک دن میں ایک قرآن۔ ایسے لوگ بھی ہیں، میں جانتا ہوں ایسے لوگ آج بھی کہ جو ایک دن میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، بس کچھ نظر آتے ہیں کچھ نظر نہیں آتے۔ نظر نہ آئے نا وہ بڑی بڑی بات ہے، وہ اندر اندر ہوتے ہیں، بس جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے، کسی اور کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کوئی حضور سے محبت کرے چاہے وہ بول نہ سکے، میرے آقا اس کی بھی سنتے ہیں، اور پھر میرے آقا بشارت بھی دے دیتے ہیں نا کہ یہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور پہاڑ محبت کرے تو حضور کا ساتھی بن جائے، اور ہم محبت کریں تو کیا حضور ہم کو ساتھ نہ رکھے؟ انشاءاللہ کرم فرمائیں گے۔ ان کے ہو تو جاؤ، پھر دیکھو کیا کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اللہ ہمیں ان کا کر دے، ہم تو زبانی کلامی کہنے والے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، چل رہا تھا کہ وہ احد پہاڑ کی کیا بات ہے۔ معدن کہتے ہیں نور کو، امام کہتے ہیں کہ جس کے جلوے سے احد ہے تاباں، معدن نور ہے اس کا داماں، ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان، ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان، دل سنگی کی جلا کرتے ہیں، دل سنگی کی جلا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اور سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارائے درد رضا کرتے ہیں، چارائے درد رضا کرتے ہیں، چارہ درد رضا